www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خصلتان لا یجتمعان فی منافق، کہ دو صفتیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک تو حسن سمت، اچھا اخلاق، حسن خلق، ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ اور دانائی، فقہ کی جمع نہیں ہو سکتی منافق میں۔ منافق کا مطلب ہے کہ جو اپنے کفر کو چھپائے اور اپنی دینداری ظاہر کرے۔ تو اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز اس میں آ سکتی ہے، جمع نہیں ہوگی دونوں۔ اچھے اخلاق والا ہو، یہ ہو سکتا ہے، چنانچہ بہت سے منافق آپ دیکھیں گے بڑے بڑے اچھے اخلاق، قادیانیوں کے تو بڑے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، ملتے ہیں ان کی عورتیں بھی، جو عورتوں سے ملتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قادیانی ہے، کسی اور ذریعے سے پتہ چلے گا تو آپ کو ہوگا کہ یہ تو قادیانی ہے، تو بڑے اخلاق سے ملتا ہے، بظاہر اخلاق سے پیش آئے گا آپ کے ساتھ۔ اور شیعوں میں بھی اس طرح کی ہے چیزیں، یہ اخلاق سے پیش آئیں گے، لیکن یہ چیز تو ان میں آ جاتی ہے، حسن خلق، لیکن فقہ نہیں آئے گی پھر اس میں۔ لہذا شیعوں میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، قرآن کے حافظ نہیں ہوتے، قرآن سے جوڑ نہیں ہے۔ جب قرآن سے نہیں جڑے تو فقہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب قرآن سے نہیں ہے تو حدیث سے بھی نہیں ہے۔ برائے نام حدیث سے تعلق ہو، حوالے دیں، وہ اور بات ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں خوارج، یہ بھی باطل فرقہ ہے جیسے روافض کا ہے، یہ ان کی ضد ہے دونوں اہل سنت سے خارج، باطل فرقے ہیں۔ شیعہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور باقی جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اسلام اور ایمان کے قائل ہیں، اور باقی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں والعیاذ باللہ۔ حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں۔ اور خوارج جو ان کی ضد ہیں وہ حضرت علی سے کو ٹھیک کہتے ہیں، کہ حضرت ابوبکر کو کہتے ہیں ٹھیک تھے، حضرت عمر کو بھی کہتے ہیں بہت اچھے تھے، ٹھیک تھے رضی اللہ۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن جو رائے شیعوں کی حضرت ابوبکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں، وہ ان کی حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں۔ تو دونوں میں قدر مشترک ہے صحابہ کی دشمنی، خواہش کے پیروکار ہیں، جو ان کو اپنی خواہش کے قریب محسوس ہوئے ان کو اپنی خواہش کی وجہ سے تو پاس کر دیا، باقیوں کو فیل کر دیا۔ تو دونوں میں مشترک ہے،
لیکن خوارج میں فقہ تو ملے گی، دین کے بڑے بڑے عالم، لیکن اچھے اخلاق نہیں ملیں گے، اخلاق کے بہت خراب ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ دو چیزیں بتا کر فرما دیا کہ یہ ان دونوں میں نہیں یہ جمع ہو سکتے، وہ نکل گئے۔ تو اہل سنت والجماعت رہ گئے کہ جن میں حسن خلق بھی ہوتا ہے اور ان میں فقہ، دین کی فقہ بھی ہوتی ہے۔ ان کے سردار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حسن خلق میں کس کو شک ہو سکتا ہے، ان کی فقہ میں کسے تردد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور اسی طرح امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، اور اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ تھے، فقیہ بھی، عالم بھی، سفیان اور ثوری، فلاں فلاں مختلف حضرات رحمہم اللہ تعالی، بہت بڑے بڑے فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے بلند اخلاق کے حامل بھی تھے۔ تو یہ چیزیں ان میں تو جمع ملیں گی آپ کو، شیعوں میں نہیں ملیں گی۔ آپ خود تجربہ کریں گے کہ اچھے اخلاق کے مل جائیں گے لیکن فقہ نہیں ہے دین کی۔ خوارج میں اچھے عالم مل جائیں گے، بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں بعضوں نے، لیکن ان میں اخلاق نہیں ہے اچھا۔ تو یہ جو دو خصلتیں ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے اگر کسی میں ہوں کہ اللہ نے اس کو نفاق سے بچا رکھا، اور اگر یہ کسی میں ہوں تو زیادہ ہوں تو وہ زیادہ نفاق کے قریب ہو جائے گا، کم ہو تو کم ہے لیکن نفاق کی چیزیں ہو جائیں گی، نشانیاں ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنا جو باطنی حال ہے اس پر بھی توجہ بہت دینی چاہیے، کیونکہ حسن اخلاق اور فقہ جو ہے یہ اس کا تعلق خصوصی انوار سے ہے، انوارات۔ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اشعار ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور جو ہوتا ہے یہ نافرمان کو نہیں دیا جاتا، اس کا قلب اس کا متحمل نہیں ہوتا، کیونکہ نافرمان تو دل ہوتا ہے نا، فرما بردار بھی دل ہوگا، نافرمان بھی دل ہوگا، ہاتھ تھوڑی ہوگا فرما بردار نافرما بردار، نہ سر ہوگا نہ پاؤں ہوں گے، دل ہوگا تو ہاتھ بھی فرما بردار، دل نافرمان تو ہاتھ بھی نافرمان ہو جائیں گے، سب چیزوں پر اثر پڑے گا۔ بادشاہ دل ہے تو اس کا تعلق قلب سے ہے، لہذا جیسے آپ علم سیکھ رہے ہیں اور ظاہری محنت بھی کرتے ہیں کتاب کو سمجھنے کی، اپنے باطنی احوال پر بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا باطنی حال درست ہوگا تو پھر علم کی صحیح برکات ہوں گی، ورنہ وہ منافق والا علم ہو جاتا ہے۔ منافق بھی عالم ہوتے ہیں بڑے بڑے، اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ ہمیں سچے اور کامل مومن بنائے۔ اور یہاں یہ بھی آ رہا ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو اخلاص کے ساتھ نکلا، اللہ کے لیے نکلا دین سیکھنے کے لیے، تو وہ ایسے ہے جیسے جہاد میں ہو، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا لفظ جب استعمال ہوگا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ جب بھی قرآن میں حدیث میں جہاں بھی استعمال فی سبیل اللہ ہوگا تو اس سے مراد جہاد ہے، یعنی قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اولین مصداق اس کا یہی ہے۔ ویسے درجہ بدرجہ سب چیزوں کو فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو ماں کے کام کے لیے بازار میں گیا سودا لینے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، باپ کے کام کے لیے گیا وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، گھر میں کام کاج کر رہا ہے، بیوی کا ہاتھ بٹا رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن فی سبیل اللہ کے بہت درجے ہیں، جیسے جنت کے بہت سارے درجے ہیں، بہت درجے، ایسے اس کے بھی درجے، لیکن فی سبیل اللہ کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ جہاد، قتال فی سبیل۔ جب فی سبیل اللہ بولا جائے گا تو اس سے مراد مدرسہ مراد نہیں ہوگا، اس سے تبلیغی جماعت مراد نہیں ہوگی، اس سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا مراد نہیں ہوگا۔ اولین معنی میں جو اعلیٰ معنی ہے، معنی ہو سکتا ہے لیکن کم، اس کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جب اس کا بولا جائے گا اعلیٰ الاطلاق تو اس سے مراد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد
ہو یا جہادی پالیسی بن رہی ہو تو وہ سیاستدان بناتے ہیں، لیکن وہ سیاستدان زرداری نہیں بھائی. کبھی آپ سامنے زرداری صاحب جہادی پالیسی بنا رہے ہیں، بے نظیر بھٹو بنا رہی ہے، عمران خان بنا رہا ہے اور نواز شریف بنا رہے ہیں. یہ جہادی پالیسیاں نہیں بناتے، یہ تو سب منافق ہیں، سب منافق ہیں. یہ تب ہوگا جب آپ اقتدار لیں گے. اقتدار کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا مولویوں کو. جب تک اقتدار تمہارے پاس نہیں ہوگا جہاد نہیں ہو سکتا صحیح معنی میں، سیاست نہیں ہو سکتی، سیاسی غلبہ اسلام کا نہیں ہوگا، جہادی غلبہ نہیں ہوگا، تجارتی معاشی غلبہ نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب کرسی پر مولوی بیٹھا ہوگا. جب تک مولوی کرسی پر نہیں یہ کچھ نہیں ہو سکتا. طالبان جب کرسی پر آ گئے تو الحمدللہ اب سیاست بھی ان کی چل رہی ہے افغانستان کے اندر، جہاد بھی ان کا چل رہا ہے. جب چلائیں گے چل جائے گا، جب روکیں گے رک جائے گا. ابھی روکا ہوا انہوں نے، جب ضرورت پڑے گی حکم دیں گے جہاد شروع ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو تجارتی پالیسی بھی ان کی چل رہی ہے، معاشی پالیسی بھی ان کی چل رہی ہے. ڈالر کو پاکستان میں جوتے پڑ رہے ہیں یا افغانستان میں جوتے پڑ رہے ہیں؟ افغانستان میں. کیوں؟ وہ مولوی بیٹھا ہے کرسی پر. یہاں نہیں پڑ رہے، یہاں روپے کو جوتے پڑ رہے ہیں، ڈالر کو جوتے پڑ رہے ہیں یا اس کے گلے میں ہار پڑ رہے ہیں. کیوں؟ کہ یہاں کرسی پہ منافق بیٹھے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے. تو بھائی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسلام کو غلبہ دے، صحیح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے، اور جو باطل فرقے اللہ انہیں تباہ و برباد کرے، ناکام و نامراد کرے. تو ارشاد فرمایا کہ جو طلب علم میں نکلتا ہے وہ فی سبیل اللہ، لیکن فی سبیل اللہ کا بڑا درجہ ہے. وہ والا نہیں ہے، لیکن بڑے درجوں میں سے ہے یہ درجہ بھی جو آپ نکلے ہوئے دین سیکھنے کے لیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ فخر نہیں کرنا، اس پہ شکر کرنا ہے، عاجزی کرنی ہے کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تو تیرا انعام ہے بس مجھ پر. اصل تو تیرا کمال ہے کہ تو نے مجھے اس راستے پر لگا دیا. تو بھائی شوق سے علم حاصل کرتے رہو، لگن سے پڑھو، اخلاص سے. ہر وقت اپنا اندر کا محاسبہ کرتے رہو، اپنے دل کا محاسبہ. روز 20 منٹ بیٹھو، تنہائی میں بیٹھ جاؤ یا لیٹ جاؤ کپڑا منہ پہ رکھ کر، اور اپنے دل سے اپنے باتیں کرو کہ یہ 24 گھنٹے تو نے کیسے گزارے ہیں. پھر دیکھو کہ اپنی کتنی خامیاں نظر آئیں گی، دوسروں کی خامیاں نظر نہیں آئیں گی. جب اپنی خامیاں نظر آئیں گی تو پھر ان کو اصلاح اور انہیں ختم کرنے کی بھی فکر شروع ہو جائے گی، اور جب اپنی خامیاں نظر نہیں آئیں گی تو انہیں ختم کرنے کی بھی فکر نہیں ہوگی. تو دوسروں کی فکر چھوڑ کر بس اپنی فکر ہمیں کرنے کی توفیق اللہ دے دے. روز 10-15 منٹ بیٹھا کرو، مراقبہ کیا کرو، اور اپنا محاسبہ کرو کہ تو نے کھانا کیسے کھایا، صحیح کھایا غلط کھایا، تیرا اخلاق کیسا ہے، لوگوں سے کیسے ملا، تیری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، تو موبائل میں سے تو نہیں کھیلتا، استعمال تو نہیں کرتا، بیت الخلاء میں جاتا ہے تو سنت کے مطابق سارے کام انجام دیتا ہے، سنت کے خلاف تو نہیں کرتا. ہر اپنی تنہائی کی زندگی پر بھی باتیں کرو اپنے آپ سے، اور جو تنہائی کے علاوہ کی زندگی اس پر بھی باتیں کر کر اپنا محاسبہ کرو. تو دیکھو پھر اللہ کی انشاءاللہ کیسی مدد آئے گی، اور تم ہیرا موتی بن جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ میاں اندرونی طور پر ایسے دھوئیں گے کہ تم کل کو لیڈر بن جاؤ گے، قائد بن جاؤ گے. سمجھ گئے؟ لیڈری کر سکو گے، کیونکہ لیڈر وہ ہوگا اہل حق کا جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوگی. اور اہل باطل کا لیڈر تو شیطان قیادت کرتا ہے. وہ بے شمار لیڈر ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں. یہ ائمہ کفر ہیں سارے، امریکہ میں جتنے ہیں، روس میں جتنے ہیں، چین میں جتنے ہیں، ہندوستان میں جتنے ہیں. تو اہل حق تو بہت مغلوب ہیں اس وقت. افغانستان میں آئے ہیں، نئی نئی قوت بنی ہے، سب ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں انہیں گرانے کے لیے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو مزید مضبوط فرمائے، کیونکہ جب کلمہ حق آئے گا تو عدل و انصاف آئے گا، ظلم نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ اسلام کے غلبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت تلوار ہی چل رہی ہے، یہ سے مارو نہیں. ضرورت پڑے گی تلوار چلتی ہے، ورنہ تلوار رک جاتی ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن چلتی وہ اہل حق کے حکم سے ہے، اور بند بھی اہل حق کے حکم سے ہوتی ہے. ظلم جب ہوگا تو وہ نکالتے ہیں اسے ظالم کو روکنے کے لیے. وہ کیونکہ ظالم کے پاس بھی تلوار ہوتی ہے، ظالم کے پاس بھی تلوار ہوتی ہے، تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے سوٹی لے کے تو نہیں آپ جا سکتے نا. اس کو بھی تلوار کی روشنی جب دکھائیں گے پھر اس کا دماغ ٹھیک ہوگا کہ ہاں یہ بھی میری طرح کا طاقتور ہے،
لہذا وہ پھر اپنی سطح پر آئے گا واپس. خیر اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ بھی دے اور دین پر استقامت بھی دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں بھائی. اللہم صلی اللہ وسلم